اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار۔ ہاشم کے کمرے کی کھڑکی کا رخ انیکسی کی طرف تھا، اس لیے وہاں سے یہ منظر صاف نظر آتا تھا۔ ہاشم ایک سرسری نظر ان پہ ڈال کے پلٹا۔ سامنے بیڈ پہ کھلا بیگ رکھا تھا اور شیری الماری سے ہینگرز نکال کر ڈھیر کر رہی تھی۔ وہ بنجھے ہوئے آبرو کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ کچھ عرصے سے تمہارے انگلینڈ کے چکر زیادہ نہیں لگ رہے؟ ہینگر سے شرٹ اتارتے شیری کے ہاتھ تھمے، پھر اسے کھینچ کر اتارا، 3 تہیں لگائیں، بیگ میں رکھا اور سنہری بال کان کے پیچھے اڑستی سیدھی ہوئی۔ مسز کاردار نے پیشکش کی تھی، اور ہاں، میری خالہ بھی وہیں رہتی ہیں۔ اچھا، اس بہانے ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ تمہارے پاس وقت ہوتا تو ہم ایک فیملی کی طرح جاتے۔ کوئی بات نہیں، تم شاید میرے بغیر وہاں زیادہ خوش رہتی ہو۔ وہ تلخی سے کہتا آنکھیں سکیڑ کر اسے کپڑے تہہ کرتے دیکھ رہا تھا۔ تم جھگڑے کے موڈ میں ہو؟ اس نے بیزاری سے کہتے ہوئے ڈریسر سے ایک ڈبہ اٹھایا اور اس میں چیزیں بھرنے لگی۔ جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں جا کر بھی تم نے میری بیٹی ملازموں پہ چھوڑ دینی ہے۔ اس کا بخار پچھلے ہفتے ٹھیک ہوا ہے، مگر شہری تمہارے پاس نہ ادھر اس کے لیے وقت ہوتا ہے نہ ادھر ہوگا۔ تم وقت نکالنا شروع کر دو، میں پیروی کروں گی۔ اور لپسٹکس اٹھا کر ڈبے میں ڈال رہی تھی۔ ہاشم تلخی سے سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ راہداری کے دوسرے سرے پہ ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ وہ نرسری تھی اور ادھر کارٹ کے ساتھ ایک ملازمہ کھڑی نظر آ رہی تھی۔ ہاشم کی آنکھوں میں افسوس ابھرا، پلٹ کر ایک ملامتی نظر اپنے کمرے پہ ڈالی اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ بیچ سیڑھیوں کی وہ رک گیا، آبرو بھنج گئے، پھر تیزی سے آخری زینے تک آیا۔ تمہارا بھائی ملا تھا مجھے پچھلے سال، کہہ رہا تھا جب بھی کمپیوٹر خراب ہوتا ہے وہ تمہیں کال کرتا ہے۔ اورنگزیب صوفے پہ براجمان کہہ رہے تھے۔ سامنے والے صوفے کے کنارے حنین ٹکی تھی اور بار بار کبھی ساتھ کھڑے وارث کو دیکھتی، کبھی کھڑکی کے ساتھ موجود خود کو سلگتی نظروں سے گھورتی جواہرات کو۔ بھائی کمپیوٹرز میں اچھا نہیں ہے، اس لیے، وہ ذرا تذبذب سے بولی، پھر دوبارہ جواہرات کو دیکھا۔ جواہرات اب سینے پہ بازو لپیٹی تندہی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عام حالات میں پراعتماد رہنے والی حنین گھڑبڑا رہی تھی۔ ہاشم بامشکل ضبط کر کے وہیں کھڑا رہا۔ یہ لیپ ٹاپ، اورنگزیب نے میز کی طرف اشارہ کیا، چل نہیں رہا۔ ویسے تو میں کسی کو بھی بلا لیتا، مگر تمہارا امتحان بھی آج لے لیتے ہیں۔ حنین نے ایک نظر وارث کو دیکھا جس پہ اورنگزیب نے دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی، اور پھر لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھا، اسے کھولا، آن کیا۔ اب وہ جواہرات کو داستہ توڑ پہ نہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسکرین پہ کچھ حرف لکھے آ رہے تھے۔ حنین نے چند کیز دبائیں، پھر نگاہ اٹھائی تو آخری سیڑھی پہ کھڑا ہاشم بھی اسے دیکھ رہا تھا، بالکل سانس روکے، مضطرب۔ کارداس کے چہروں کی تاب لانا مشکل تھا۔ وہ سر جھکا کر اسکرین کو دیکھنے لگی، چند بٹن مزید دبائے، سسٹم چلنے لگا۔ غالباً یہ آن ہو گیا ہے، تو پھر حنین، کیا مسئلہ تھا اس میں؟ اورنگزیب نے ایک استہزائیہ مسکراہٹ سے بیوی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حنین نے چہرہ اٹھایا، ہاشم سے نظر ملی۔ ہاشم نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ منفی مت بتانا۔ اس نے اورنگزیب کو دیکھا، وہ منتظر تھے۔ وہ کسی فیملی وار کے درمیان پھنس گئی تھی۔ نارمل حالات میں سے ایک منٹ، وہ نارمل نہیں تھی، وہ حنین تھی۔ اس نے تن کر گردن سیدھی کی، لیپ ٹاپ کا رخ ان کی طرف پھیر کر اسے میز پہ واپس رکھا اور بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، اسٹارٹ اپ کا مسئلہ بھی خود ساختہ تھا۔ شاید آپ نے یا کسی اور نے معصومیت سے مسز کاردار کی آنکھوں میں دیکھا، کوئی شرارت کی تھی اس کے ساتھ۔ گردن اورنگزیب کی طرف موڑی، مسکرائی، وہ بھی سر کو خم دے کر ہلکا سا مسکرائے۔ ہاشم نے اف کہہ کر آنکھیں بند کیں۔ یہ بچے بھی نا۔ میں اس فیور کو یاد رکھوں گا، اورنگزیب نے بلند آواز میں کہا تھا۔ حنین اور وارث جانے کے لیے مڑے۔ کیا کھانا کھا کر نہیں جاؤ گی؟ جواہرات ذرا مسکرا کر سرد آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ نہیں، ہم جلدی میں ہیں، وارث نے اسے اشارہ کیا۔ بہت عرصے سے تم نے مجھے موویز کی فہرست بھی نہیں بھیجی، اورنگزیب نے اسی سخت اور باروب لہجے میں پوچھا تھا۔ شاید ان کا سب سے نرم انداز یہی تھا۔ حنین نے بے نیازی سے شانے جھٹکے۔ میں موویز نہیں دیکھتی، وہ 2-3 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر دل کرتا ہے بالکل اس جیسی مووی اور بھی دیکھی جائے، مگر ویسی مووی نہیں ملتی، سو اب میں امریکی ٹی وی شوز دیکھتی ہوں، لمبے لمبے سیزن، بار بار کی انجوائمنٹ۔ یہ وہ آخری بات تھی جو اس نے کہی، پھر خدا حافظ کہہ کر وہ نکل آئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وارث نے ایک خاموش مگر گہری نظر ہاشم پہ ضرور ڈالی تھی۔ میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا، کارداس سے فاصلہ رکھنا، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ سبزہ عبور کر رہے تھے جب اس نے کہا۔ حنین نے الٹا تعجب سے اسے دیکھا۔ میں تو 2 سال سے ان کے گھر بھی نہیں آئی، کاردار صاحب کو آخری سال میل کی تھی، شاید یہی بھجواتے ہیں ہر ماہ باسکٹ۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کا بزنس کیا ہے۔
باسکٹ؟ اس سوال پہ حنین دل کھول کر ہنسی۔ ہاشم بھائی کی بیٹی 6 مئی کو پیدا ہوئی تھی، سو ہر ماہ کی 6 تاریخ کو چاکلیٹس اور برانڈڈ سویٹ سے بھری باسکٹ سب رشتہ داروں کے گھر آتے کہ بھائی اب سونیا اتنے ماہ کی ہو گئی ہے، اب اتنے کی، جب تک وہ 2 سال کی نہیں ہو جائے گی یہ ہوتا رہے گا، امیروں کے چونچلے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے دور ہوتے جا رہے تھے۔ ہاشم نے کھڑکی سے ان کو جاتے دیکھا، آنکھوں میں گہری سوچ تھی مگر باپ کی آواز نے چپ گایا۔ ہاشم، مجھے ڈرافٹ نکال کر دو تاکہ میں پیپرز بھیجواؤں، اور یہ کام تمہاری ناقابل اعتبار ماں کے جانے سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ ہاشم کے آبرو تن گئے۔ خاور کو جانے کا اشارہ کہ وہ چلا گیا تو وہ سامنے آیا، صوفے پہ براجمان باپ کے بالکل سامنے۔ میری ماں کو ملازموں کے سامنے بے عزت مت کیا کریں۔ وہ کھڑے ہوئے، ایک خوشگمی نگاہ اس پہ ڈالی اور دوسری جواہرات پہ جس کے تنے اعصاب ڈھلے پڑے تھے۔ جو کہا ہے وہ کرو، مجھے مت سمجھایا کرو۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کا دروازہ بند ہوتے ہی جواہرات تیزی سے اس کے قریب آئے۔ کیا تم نے دیکھا وہ ہمیشہ کس حد تک سے ملازموں کے سامنے؟ ممی، میرے ساتھ میرے باپ کے خلاف بات مت کیجیے گا۔ جواہرات رک گئی، نگاہیں یکٹک ہاشم کے چہرے پہ ٹھہر گئیں۔ وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ آئندہ آپ ان سے غلط بیانی نہیں کریں گی۔ زمین نہیں بیچنی تو مجھے بتائیں، ہاشم ہر مسئلہ سنبھال سکتا ہے، خود غلط قسم کے اقدام مت لیا کریں۔ جواہرات نے اس کو دیکھتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاشم ایک طرف سے گزر کر باہر نکل گیا۔ برآمدے کے اونچے ستونوں کے ساتھ خاور چوکس مودب کھڑا تھا۔ وہ برہمی سے کہتا اس کے سامنے آیا، تم میری ماں کے لیے کام نہیں کرتے، میرے باپ کے لیے بھی کام نہیں کرتے، تم میرے لیے کام کرتے ہو۔ آئندہ ان دونوں کو کوئی بھی ایسا حکم مت ماننا جو ان کے درمیان کسی جھگڑے کا سبب بنے۔ کیا میں دہراؤں یا تم سمجھ گئے؟ خاور نے سر جھکا لیا۔ سوری سر، مسز کاردار نے مجھے دھمکی۔ اوکے، میں احتیاط کروں گا۔ ہاشم نے گہری سانس لے کر گردن موڑی۔ یہاں سے انیکسی نہیں نظر آتی تھی، وہ پچھلی طرف تھی مگر اسے کچھ ان دیکھا نظر آیا۔ یہ آدمی فارس کا بھائی وارث غازی، اس پہ نظر رکھو خاور، فون ٹیپ کرو، آفس بک کرو، جو بھی کرو۔ میں نے سنا ہے یہ پیٹرولیم درآمدات کی ڈیلنگز کی رپورٹ تیار کر رہا ہے۔ بظاہر کوئی خطرے کی بات نہیں ہے مگر جس طرح یہ مجھے دیکھ رہا تھا ابھی، سمجھ گئے ہو نا؟ اس کا کندھا تھپ تھپا کر پوچھا۔ خاور نے اس بات میں گردن ہلائی۔ گڈ۔ ہاشم واپس مڑ گیا اور کاردار کسر پہ اترتے نیلی شام آہستہ آہستہ سیاہی میں بدلتی رہی۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مضبوط ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ ذوالفقار یوسف کے گھر کا لاؤنج آج زیادہ ہی پر رونق لگ رہا تھا۔ زمر ان کے پاس ٹھہرنے کو آئی تھی۔ ندرت خوشی خوشی اسٹور سے صاف تولیے اور لحاف وغیرہ نکال رہی تھی۔ حنین البتہ قدرے مزمحل سی زمر کے سامنے والے صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی تھی۔ زمر نے بہت دفعہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھا مگر پھر خاموش رہی۔ حنین کا چہرہ اسکول سے آتے ساتھ ہی ایسا تھا۔ جس بات کو وہ اتنے دنوں سے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ آج زیادہ بھیانک طریقے سے سامنے آ گئی تھی۔ اس کی اس بدتمیز، مغرور اور نالائق کلاس فیلو صبرینا جاوید کی والدہ یاسمین جاوید، جو اسکول کی وائس پرنسپل بھی تھی، اس نے آج انہیں اپنے آفس بلایا تھا۔ آپ نے 9th میں بہت ٹاپ کیا حنین، کیونکہ آپ کے نوٹس بہت اچھے ہوتے ہیں۔ جی میم۔ اس سے محتاط نظروں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ کرسی پہ بہت تمکنت اور رعب سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اور صبرینا کافی دن سے آپ سے نوٹس مانگ رہی ہے، نہ نوٹس آپ نے دیے نہ اس کی پریکٹیکل نوٹ بک بنا کر دی۔ میم، وہ نوٹس میں لیکچر کے دوران لیتی ہوں، انگریزی کے خط، مضمون وغیرہ میں جن کتابوں سے تیار کرتی ہوں وہ میرے بھائی اور پھپھو کی پرانی کتابیں ہیں، وہ میں کیسے کسی کو دے سکتی ہوں، اور میں اس کو نوٹ بک کیوں بنا کر دوں؟ آپ کو پتہ ہے 9th کا بورڈ تب میٹر کرے گا جب آپ 10ویں میں بھی ٹاپ کریں، ملا کے رزلٹ آئے گا نا۔ سو آپ صبرینا کی مدد کیا کریں، اگر نہیں کریں گی تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ وائس پرنسپل چاہے تو آپ کا داخلہ ابھی نہ بھیجے، چاہے تو ایسے کومنٹس لکھ کر اسکول سے خارج کر دے کہ اگلے 3 سال تک کوئی اسکول ایڈمیشن دینے کا اہل نہ رہے۔ منڈے تک صبرینا کی نوٹ بک تیار ہو جانی چاہیے، آپ جا سکتی ہیں۔ اور وہ بے بسی، غصہ، یہاں تک کہ ڈر، ہر جذبے میں گھڑی واپس آئی اور تب سے ایسی ہی تھی۔ امی، میرے براؤن جوتے نہیں مل رہے، لنڈے والے۔ سیم کو پھپھو کی موجودگی میں تازہ خریدے جوتوں کو دکھانے کی جلدی تھی، اس لیے کافی دیر سے آوازیں لگا رہا تھا۔ حنین چونکی، پھر اٹھ کر اندر گئی جہاں وہ الماری کھولے کھڑا تھا اور اسے زور کی چٹکی کاٹی۔ کتنی دفعہ بتایا، امی نے بتایا ہے کہ لنڈا نہیں کہتے ایل شاپ کہتے ہیں۔ اچھا، اور پھر سے حلق پھاڑ کر چلایا۔ امی، میرے ایل شاپ والے جوتے نہیں مل رہے جو لنڈے سے لیے تھے۔ اف،
وہ کڑا کر باہر نکلی۔ زمر بامشکل مسکراہٹ روک کر بیٹھی تھی۔ حنین پھیکا سا مسکرائی۔ باہر ہوا ہے، اوپر ٹیرس پہ بیٹھتے ہیں۔ زمر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیم جوتے ڈھونڈ کر فوراً باہر آیا اور آنکھیں پھیلائے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت اوپر مت جائیے گا، ہمارے لان کا درخت ٹیرس تک جاتا ہے، اس پہ جن ہوتے ہیں۔ زمر نے گہری سانس لی۔ جنات، جن کے بارے میں سنانے کو ہر شخص کے پاس کہانی ضرور ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے پپو، میرے دوست کے گھر کے قریب ایک قبرستان ہے جہاں سیم پرجوش سا سنانے لگا۔ وہ اس عمر میں داخل ہو گیا تھا جب بچے اسکول سے آ کر میری ٹیچر اور میرے دوست کے اقوال زنی سارا وقت سناتے ہیں۔ زمر نے نرمی سے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے۔ میں تمہیں اس سے بہتر کہانی سناتی ہوں، مگر پہلے اوپر چلو۔ سیم کی پریشانی نظر انداز کر کے وہ اوپر آ گئے۔ حنین بھی بجھی بجھی سی ان کے ساتھ تھی۔ اوپر والا پورشن کسی دوسری فیملی نے کرائے پہ لے رکھا تھا، البتہ ٹیرس کی طرف بیرونی لوہے کا زینہ جاتا تھا اور وہاں یہ لوگ بھی بیٹھ جایا کرتے تھے کبھی کبھار۔ باغیچے کا درخت ٹیرس کے ایک حصے پہ گھنا سایہ کرتا تھا۔ وہ درخت سے دور وسط میں بچھی کرسیوں پہ جا بیٹھے۔ تو اسامہ یوسف خان جنات سے ڈرتا ہے؟ سیم کو بازو کے حلقے میں لے کر اپنے ساتھ بٹھائے وہ کن اکھیوں سے سامنے بیٹھی حنین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سیم نے تذبذب سے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ ڈراونے ہوتے ہیں نا، اور تمہیں تو یہ پتہ ہے کہ انسان فرشتوں اور جنات سے زیادہ اشرف ہے، یعنی کہ زیادہ نوبل ہے۔ مجھے پتہ ہے، اس نے وہنات میں پڑھ رکھا تھا، اشرف المخلوقات۔ تو انسان زیادہ نوبل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم وہ بھی کر سکتے ہیں جو جن نہیں کر سکتے۔ جن غائب ہو سکتے ہیں پھوپھو۔ ہاں، اور ہمیں چھپنے کے لیے غائب ہونے کی بھی ضرورت نہیں، آرام سے پریشانی اور اندر کا خوف دوسروں سے چھپا کر خود کو نارمل ظاہر کر لیتے ہیں۔ زمر نے کن آنکھوں سے دیکھا۔ حنین چونکی تھی۔ مگر وہ اڑ بھی سکتے ہیں۔ سیم کو جنوں کی تحقیر پسند نہیں آ رہی تھی۔ اور ہمیں اوپر جانے کے لیے پیروں کی ضرورت نہیں، ہمارا کردار ہمیں بلند کرتا ہے۔ ہم زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ ہم اپنی فیملی کا مشکل اور پریشانی میں ہاتھ تھامتے ہیں۔ مگر سیم ذرا کی ذرا درخت کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر زمر اسے سمجھا بھی نہیں رہی تھی۔ میں تمہارے دوست سے زیادہ اچھی جنوں کی کہانی سناتی ہوں تمہیں، وہ سیم کو مخاطب کر کے اس کے بال سہلاتی کہہ رہی تھی۔ حنین بھی ذرا آگے ہو کر غور سے سننے لگی۔ صدیوں سے جن آسمانوں کا سفر کرتے فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، پھر ایک دن اچانک انہوں نے آسمانوں کو ٹٹولا تو اسے فتح پایا۔ وہ کان لگانے لگے تو ان پہ شعلے برسنے لگے۔ وہ اس وقت نہیں جانتے تھے کہ ان کے رب نے انسانوں کے ساتھ نیکی کا ارادہ کیا ہے یا برائی کا، تو وہ زمین میں پھیل گئے تاکہ خبر لیں کہ کیا غیر معمولی واقعہ پیش آ رہا ہے جو آسمان پہ اتنے پہرے لگ گئے ہیں۔ کہتے ہوئے اس آسمان کو دیکھا، وہ تاریک تھا، چاند کے بغیر صرف تاروں سے ڈھکا، پر اسرار، خاموش اور گہرا۔ پھیلتے پھیلتے ان میں سے کچھ وادی نخلا پہ جا پہنچے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو قرآن اتر رہا تھا۔ نماز کا قرآن جب انہوں نے سنا تو ان کے دل بدل گئے۔ وہ فوراً اپنی قوم، اپنے خاندانوں کی طرف پلٹے اور ان کو بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو رہنمائی دیتا ہے۔ تو سیم یوسف، تمہارے دوست کا دوست جو بھی کہے، مجھے تو قرآن میں جنات کا ذکر بہت پیار سے بیان کیا ملا ہے۔ مجھے تو وہ بہت نوبل لگتے ہیں۔ انہوں نے سچائی جان لی تو اسے چھپایا نہیں، اپنے لوگوں میں جا کر واپس ان تک حق پہنچایا۔ یہ تو انسانوں کی اچھائی ہے نا، سچ کے لیے اسٹینڈ لینا۔ کیا اب بھی تم جنوں سے ڈرتے ہو؟ سیم جو بالکل محصور ہو کر سن رہا تھا، اس تفسیر پہ چونکا، ذرا سے شان نے گرائے۔ نہیں تو جنوں سے نہ ڈرا کرو سیم، ایٹم بم نہ انہوں نے بنائے تھے نہ برسائے تھے۔ انسان زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ حنین یک ٹک محبت سے سن رہی تھی۔ زمر اب سیم کو نیچے سے کچھ لینے کے لیے بھیج رہی تھی۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے زمر کو اپنی طرف رخ کرتے دیکھا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم ڈرنا چھوڑ دو نا، انسان کو انسان بننے کے لیے بہادر بننا ہوتا ہے، نرمی سے مسکرا کر کہا۔ تاریکی رات، گھنا درخت، ٹیرس کی تنہائی، حنین کے اندیشے، خوف، سب اس کی آنکھوں کی نرمی میں زائل ہوتا گیا۔ زمر نہیں پوچھے گی، یہ تو طے تھا، وہ صرف سوال کا اعتماد دے کر فیصلہ دوسرے پہ چھوڑ دے گی۔ حنین اٹھی اور سیم کی جگہ پہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ اب سر جھکا کر انگلیاں مروڑتے ہوئے بات کا آغاز کرنا چاہا، مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ زمر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں ایک بہت پر اعتماد لڑکی کو جانتی ہوں جو ہر بات کا ترنت جواب دے کر سب کو ہنسا دیتی ہے۔ آج کیا وہ گھر پہ نہیں ہے؟ میں جب سے آئی ہوں مجھے نظر نہیں آئی۔ حنین ہلکا سا ہنس دی، سر اٹھایا، ہنسی سمٹی، آنکھوں میں اضطراب ابھرا۔ علیشا کہتی ہے میری امریکن دوست کے مسئلوں کے دو حل ہوتے ہیں، یا خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو۔ اور میری کلاس فیلو سبرینا، پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، پھر اگلے قدم تو خود بخود اٹھنے لگ جاتے ہیں جیسے برسوں کی عادت ہو۔ ساری بات سن کر زمر نے سنجیدگی سے کہا،
پہلی بات تمہیں اسکول میں بلی کیا جا رہا ہے، بلکہ ہراسمنٹ، اور یہ جرم ہے نا۔ کبھی بھی زندگی میں ظلم کے اوپر خاموش نہیں رہنا، اوکے؟ حنین نے فوراً اس بات میں گردن ہلائی۔ دوسری بات، یہ مسئلہ تو میں 2 دن میں حل کر سکتی ہوں۔ میرے پاس ایک ایسا پلان ہے جس کے بعد وہ ٹیچر تمہیں دھمکانے کی جرات نہیں کر سکیں گے۔ واقعی؟ حنین کی آنکھوں میں حیرت، خوشی، غرض، ہر مثبت جذبہ چمکنے لگا۔ ہاں، تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتی ہوں۔ حنین کا چہرہ گویا دمکنے لگا۔ الفاظ دنیا بناتے ہیں، الفاظ دنیا بکھیرتے ہیں۔ صرف الفاظ نہیں اسے مطمئن کر دیا تھا۔ وہ پرسکون سی ہو کر بیٹھ گئی، پھر جلدی سے سیدھی ہوئی۔ اوہ، امی نے ٹرائفل بنا کے رکھا تھا فریج میں، آئیں نیچے چلتے ہیں ورنہ موٹا آلو سب کھا جائے گا۔ زمر ہلکا سا ہنسی، مگر وہ نیچے نہیں گئی۔ اس نے حنا کے جانے کا انتظار کیا، ساتھ ہی چہرے کا پرسکون تاثر غائب ہوا۔ اس کی جگہ مضطرب سوچنے لے لی۔ اس نے موبائل نکالا، فون بک اوپر نیچے کی ایک نمبر پہ رکی۔ اس نے چوتھی گھنٹی پہ اٹھا لیا تھا۔ فارس، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ جم سے آ رہا تھا، سانس ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ نہیں میم، بتائیے۔ میری ایک فرینڈ کا کیس ہے، مقابل ایک اسکول کی وائس پرنسپل ہے۔ تاریخ رات میں سرگوشی نما آواز میں وہ کہہ رہی تھی، اور وہ خاتون ہاتھ نہیں آ رہی، تو ان کو ڈیل کرنے کا کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ زمر نے گہری سانس لی۔ نیچے سے حنین اور اسامہ کے کسی بات پر لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سماعت کی حد سے دور تھے۔ نہیں، لیکن اگر میں یہ اس فرینڈ کو ابھی کہہ دیتی تو وہ کبھی اپنا دوبارہ مسئلہ لے کر میرے پاس نہیں آئیں گی۔ سچ بتاؤں تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اوکے، آپ ان خاتون کا کوئی نمبر، پتہ وغیرہ دے دیں، ان کی بیک گراؤنڈ فائل تیار کر کے آپ کو بھجوا دوں گا۔ کچھ تو مل جائے گا ان کے خلاف استعمال کرنے کو۔ تھینک یو سو مچ فارس، بس یہ ہمارے درمیان رہے۔ ٹھیک، اور کوئی مسئلہ؟ وہ ذرا رکا، مگر زمر نے دوبارہ سے شکریہ کر کے فون رکھ دیا۔ اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بیچارے پرانے اسٹوڈنٹس کتنی عزت کرتے ہیں، کاش میڈم یاسمین بھی عزت کروانا جانتی ہوتی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ کبھی کبھی آرزو کے سرے ہمیں آ کے رکتے ہیں قافلے سے۔ صبح حنین حسب عادت بھاگ اسکول کے لیے تیار ہوئی تھی۔ زمر اور سیم بالکل تیار اس کے انتظار میں دروازے پہ کھڑے تھے۔ ادھر وہ آئی، ادھر گھنٹی بجی۔ زمر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ ایک نوجوان باہر کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، سن گلاسز لگائے، ہاتھ میں لمبا سا ڈبہ۔ حنین یوسف، سوالی نظروں سے اسے دیکھتی ایک طرف ہوئی۔ کاردار صاحب نے بھجوایا ہے، وہ ان کا کوئی ملازم تھا۔ پیکٹ حوالے کر کے مؤدب سا پلٹ گیا۔ باہر اس کی کار کھڑی تھی۔ حنین قدرے حیران، قدرے الجھی ہوئی ڈبہ لے کر اندر آئی۔ گول میز پہ اسے رکھا، سب ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس نے ذرا تذبذب سے ڈھکن اٹھایا اور پھر وہ سانس لینا بھول گئی۔ نیا نکول لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، آئی فون، آئی پوڈ، ہر جدید آلہ الگ الگ ڈبے میں تھا، اور ان کے اوپر ایک نوٹ، میں کسی کا احسان نہیں بھولتا، اورنگزیب۔ زمر نے نوٹ پڑھا۔ ندرت نے آہستہ سے اسے بتایا کہ وہ کون ہے۔ فارس کا وہ کزن ہاشم، جس کا سعدی اکثر ذکر کرتا رہتا ہے۔ اوکے، وہ حنین کا تاثرات دیکھنے لگی، جو اب شوق سے نکل کر خوشی خوشی سب کھولنے لگی۔ ندرت البتہ چپ ہو گئی۔ اتنے مہنگے تحفے یہ ہمیں نہیں رکھنے چاہیے۔ زمر سیم کو لے کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کی اتنی ذاتی سی گفتگو میں مخل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ نکلتے ہوئے اس نے حنین کی آواز سنی، امی یار کیا ہے؟ میں ان کا لیپ ٹاپ ٹھیک کیا، وہ شکریہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے کیسے واپس؟ وہ باہر آ گئی۔ جب حنا کار میں آ کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تو اپنی امی کا موبائل کان سے لگائی بات کر رہی تھی۔ زمر کو معلوم تھا کس کی کال ہوگی، اس کی آدھی رات ہوگی نا۔ اسے مسکرا کر کہتے کار سٹارٹ کی، مگر وہ سنے بغیر پرجوش سی تفصیلات بتا رہی تھی۔ لیپ ٹاپ سلور کلر کا ہے اور آئی پوڈ۔ میری بات سنو حنا، تم یہ سب واپس کر دو۔ وہ نیند سے اٹھ چکا تھا اور اب مکمل الرٹ تھا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ زمر نے ڈرائیو کرتے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ یہ سب میں تمہیں دے دوں گا، اور اگر تب میں آپ کو واپس کر دوں تو آپ کو کیا لگے گا بھائی؟ انہوں نے کوئی غریب رشتہ دار سمجھ کر ترس کھا کر نہیں دیا، میں نے ان کا کام کیا، انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ اگر میں تحفوں کی لالچی ہوتی تو جب وہ کبھی کبھار پوچھتے ہیں کہ فلاں ملک جا رہا ہوں، تمہیں کچھ چاہیے، تو ہر دفعہ کہہ کر انکار نہ کرتی کہ سوری انکل، میں بغیر وجہ کے تحفہ نہیں لیتی۔ اوہ اچھا، وہ واقعی سمجھ گیا۔ اوکے، تم رکھ لو، اب مجھے سونے دو۔ حنین نے فون رکھ دیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی، پھر قدرے الجھتے ہوئے زمر کو دیکھا۔ اگر آپ کو کوئی ایسا تحفہ دے تو آپ رکھ لیں گی؟ وہ اپنے عمل کی صفائی جا رہی تھی۔ زمر کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے گیئر سے پچھلا کھانا کھولا اور کچھ نکال کر اس کی گود میں رکھا، سیاہ مخملی ڈبی اور ایک طے شدہ کاغذ۔ حنین یوسف سن رہ گئی۔ کل صبح یہ کسی نے مجھے فارورڈ کیا تھا، پڑھو۔ حنین کا چہرہ فک ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے زمر کی شکل دیکھی، وہ پرسکون ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل سے کاغذ اٹھایا۔ جیولری تک ٹھیک تھا، ماموں سے لو لیٹر کی توقع نہیں تھی۔ کاغذ کی تہیں کھولی۔
پہلے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کلاس میں کبھی، یہ آپ پہ اسے زیادہ سوٹ کرے گی جو آپ پہنتی ہیں، اسے لو لیٹر کہتے ہیں، اس سے اچھا لو لیٹر تو لنکن بروس لکھ لیتا۔ ماموں کی لکھائی وہ صاف پہچان گئی، خوف ظاہر ہوا، الجھن سے سر اٹھایا۔ کیا آپ یہ نوٹس پن رکھیں گی؟ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم نے تو ابھی سے کھولا ہی نہیں، اس میں لکھا ہے کہ یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا۔ ناک کو انگلی سے چھوا۔ اگر کسی کا اتنا سینس ہے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ نوز پن زیادہ اچھی لگے گی۔ اب دیکھیں میرا گیس ٹھیک نکلتے ہیں یا؟ کہتے ساتھ ڈبی کھولی، ہیرا کی لونگ سامنے تھی۔ ہنی نے فاتحانہ دیکھ کر شانے اچکائے۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہے یہ کس نے بھیجا؟ ذرا احتیاط سے پوچھا۔ اتنے بیجز پڑھائے ہیں، سینکڑوں اسٹوڈنٹس گزرے، مگر بہت کم لڑکوں کو میرے گھر کا پتہ معلوم ہے، انہی میں سے کوئی ہوگی۔ حنین کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ تو اب آپ کیا کریں گی؟ اس کورئر کمپنی پر جا کر واپسی کا پتہ لینے کی کوشش کروں گی۔ آخر انہوں نے بھی کیسے ڈائمنڈ جیولری کورئر ہونے دی، پھر اس کو واپس کر دوں گی، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ سے تحفے نہیں لیتی، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو پھر میں بھی کاردار صاحب کو یہ سب واپس کر دیتی ہوں، میرے بھی کچھ اصول ہونے چاہئیں۔ بات ختم۔ حنین نے ذرا خفگی سے کاغذ ڈبی میں رکھا، ڈبی واپس رکھی اور باہر دیکھنے لگی۔ زمر نے گہری سانس لی۔ حنین اور اپنے درمیان تازہ تعلق کی خلیج میں آنے والی کمی کو ایک اصول کے پیچھے اصولوں میں ترمیم ہو سکتی ہے، اپنوں کے لیے سب ہو سکتا ہے۔ اوکے، میں اسے رکھ لیتی ہوں۔ حنین محض سر ہلا کر باہر دیکھتی رہی۔ زمر نے چمڑے سے اسے دیکھا۔ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ اس نے گھبرا کر جبڑا سیدھا کیا اور گردن دائیں بائیں گھمائی۔ نہیں تو، اور مزید رخ پھیر لیا۔ اسکول میں وہ دونوں ایک سطور کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں، نگاہیں گیٹ پہ مرکوز تھیں۔ ہمیں صرف ان کا ایڈریس چاہیے یا کوئی دوسرا کانٹیکٹ انفارمیشن؟ وہ رہی سبرینا۔ اس نے اندر آتی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، پھر بے چینی سے زمر کو دیکھا۔ مگر آپ اس کا نمبر کیسے حاصل کریں گی؟ اس کے لیے تو آپ کو ریکارڈ روم میں جانا ہوگا یا اسکول کے ڈیٹا بیس سسٹم۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ جو سطور کی اوٹ سے نکل کر جانے لگی تھی، حنین کے بڑھانے پہ رک کر اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرائی۔ سبرینا سے اس کا پتہ لینے؟ اور ہکا بکا کھڑی حنین کو چھوڑ کر آگے آئی۔ تب تک سبرینا برآمدے تک آ چکی تھی۔ حنین فوراً گھوم گئی، سماعت وہیں لگی تھی۔ زمر سبرینا کے پاس سے گزرنے لگی، پھر اس کا چہرہ دیکھ کر رکی اور خوشگوار حیرت سے پکارا، ارے سبرینا، میڈم یاسمین کی بیٹی ہو نا آپ؟ کیسی ہو؟ میڈم کیسی ہیں؟ سبرینا رکی، ذرا الجھا سا مسکرائی۔ جی میں سبرینا، آپ؟ ڈونٹ ٹیل می تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ بچپن میں تم کتنی ہیلدی تھی، مگر اب زیادہ پیاری ہو گئی ہو۔ امی کدھر ہیں؟ ابھی جاب کر رہی ہیں؟ جی امی وائس پرنسپل۔ کتنی آؤٹ آف ٹچ ہو گئی ہیں، میں بھی دبئی چلی گئی تھی نا، ابھی بھتیجے کی ایڈمیشن کے لیے آئی تھی۔ ایسا کرو مجھے اپنا نمبر دے دو۔ کندھے پہ ٹنگے پرس سے جلدی نوٹ بک اور قلم نکال کر اسے تھمایا۔ لینڈ لائن بھی دے دینا اور ایڈریس بھی دے دو، میں میڈم سے ملنے آؤں گی کسی دن۔ سبرینا کو سوچنے کا زیادہ وقت نہیں ملا، وہ کاغذ پہ الفاظ گھسیٹنے لگی۔ جب وہ دور چلے گئی تو زمر ستون تک واپس آئی، کاغذ حنین کے سامنے لہراتے ہوئے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی متحیر کھڑی تھی۔ تم نے ابھی میری یہ والی سائٹ نہیں دیکھی نا؟ واقعی زبردست پرفارمنس تھی۔ پھر وہ حیران پریشان سنبھلی کے لیے بھاگی، مگر ٹھہر کر مڑی، یہ ناک پہ انگلی رکھی، آپ پہ واقعی سوٹ نہیں کرتی، اور بھاگ گئی۔ زمر نے کار میں واپس بیٹھتے لمحے بھر کو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، سونے کی بالی جیسی نت، کیا واقعی اس پہ سوٹ نہیں کرتی؟ اس کو مایوسی ہوئی۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ شام کی ٹھنڈی ہوا میں درختوں کے پتے سرسراتے ہوئے موسیقی بکھیر رہے تھے۔ سعدی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس خوبصورت گھر کے سامنے رکا، جنگلے کا چھوٹا سا گیٹ دھکیل کر کھولا اور سبزہ زار پہ آگے چلتا آیا۔ کھلا سا لان، اس طرف پورچ، وہاں سے دیوار کھم دار مورتی۔ وہ موڑ کر داخلی دروازے کی طرف آیا تو ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ ہاشم کی بیوی شہری وہاں کھڑی تھی، سعدی کی طرف پشت، داخلی دروازے پہ نگاہ رکھے وہ جھنجھلائی ہوئی موبائل پہ بات کر رہی تھی۔ ہاشم کو مجھ پہ پہلے ہی شک ہے، اور اب تو اس کی ماں بھی ادھر ہے۔ میں روز تم سے ملنے نہیں آ سکتی، کزن ہو تو کزن بن کر رہو۔ میں بس چند سیکنڈ ہی تھے۔ سعدی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مڑے یا آگے چلتا جائے، اور تبھی شہری کسی احساس کے تحت پلٹی، فر چلتی زبان رکی، چہرہ فک ہوا، ایک دم کان سے لگا ہاتھ فون سمیت پہلو میں گرا دیا۔ السلام علیکم۔ وہ سر جھکا کر سرسری سلام کرتا دروازے کی طرف بڑھا۔ وعلیکم السلام، میں بہن سے بات کر رہی تھی، وہ مضطرب سی بولی۔ وہ انجانہ بن کر سوری کہتا رکا۔ شہری چپ ہو گئے۔ مسز زواہرات اندر ہیں؟ ہاں۔ جلدی سے آگے آئی، دروازہ کھولا اور حلق کی بل چلائی۔ میری اینجو دوڑتی آئی۔ شہری نے اشارہ کیا، وہ فوراً سعدی کو لے کر اندر آ گئی۔ شہری ڈور اسٹیپ پہ کھڑی اب بے چین سی اس کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ فارم ہاؤس کیپر نکلتے دکھائی دی تو اس نے اسے روکا۔ سنو، یہ لڑکا کون ہے؟
یہ سعدی ہے، نوشیروہ کا دوست۔ اوہ، فارس کا بھانجا ہاشم ذکر کرتا تھا۔ وہ اندر چلی آئی، جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹا۔ جواہرات اسٹڈی میں ہے۔ وہ اسٹڈی میں تھی لاؤنج کی بجائے، یعنی اس لڑکے کو اس نے بلوایا تھا۔ اوہ نو، اگر اس نے کچھ بک دیا تو۔ وہ فکر مندی سے اسٹڈی کے دروازے تک آئی۔ لکڑی کا ساؤنڈ پروف دروازہ بند تھا۔ وہ اندر تھے۔ اب پھر ایک ذہن خیال میں لگ گیا۔ وہ گھر سے باہر آئی، عمارت کے اطراف سے گھوم کر اسٹڈی کی کھڑکی کے ساتھ رکی۔ لبوں پہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اندازہ درست تھا، جواہرات کھڑکی کھول کر بیٹھنے کی عادت تھی اور اس وقت بھی وہ کھڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سعدی اس کے مقابل کرسی پہ بیٹھا تھا۔ دونوں کے درمیان میز تھی جس پہ تازہ پھولوں کا گلدستہ تھا۔ جواہرات انگریزی طرز کے لباس میں ملبوس کوہنی کرسی کی ہتھ پہ لگائے دو انگلیوں سے لاکٹ کا ہیرا چھیڑتی مسکرا کر اس کو سن رہی تھی۔ شیریں دیوار کے ساتھ لگی قریب سے رکائی کان گفتگو پہ لگے تھے، اپنا نام سننے کے خوف میں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹس الگ ہیں، میں اس کا زیادہ دھیان نہیں رکھ پاتا، مگر پچھلے دنوں کچھ دوستوں سے یہ سب پتہ لگا تو میں نے سوچا، ساتھ ہی شانے اچکا دیے۔ میں آ گئی ہوں، سب سنبھال لوں گی۔ جواہرات نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ میں صرف تمہارے منہ سے سب سننا چاہتی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اس نے گھر میں بھی ڈرگز رکھی ہوں گی؟ مجھے نہیں معلوم، شاید کمرے میں ہو، میں یہاں کم ہی آتا ہوں، مگر آپ اسے پیار سے سمجھائیے گا۔ وہ فکر مند بھی تھا۔ جواہرات نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ کہتے ہیں خدا نے آسمانوں سے 4 کتابیں اتاری اور پھر 5واں ڈنڈا اتارا۔ جو ان سے نہیں مانتا وہ ان سے مانے گا۔ پھر بھی اچھا، میں شیرو سے مل لوں؟ وہ اجازت چاہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ جواہرات نے اسی تمکنا سے آسپاس میں سر ہلایا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اس کا خیال رکھتے ہو۔ شیریں قدرے حیران سی وہاں سے ہٹی، چہرے پہ الجھن تھی۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر سنائی دیے مگر اپنا ذکر نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی سوچتی رہی، پھر واپس اندر آ گئی۔ اب شیرو کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، قریب ایک شو کیس دیوار سے لگا تھا۔ وہ وہیں کھڑے ہو کر ایک میگزین بظاہر الٹ پلٹ کرنے لگی۔ وہ اندر کاؤچ پہ بیٹھا تھا، بار بار گھڑی دیکھتا۔ دونوں ابھی یونیورسٹی کی باتیں کر رہی تھی۔ نوشیروہ گھر کے کپڑوں میں ہمیشہ کی طرح بے نیاز سا لگ رہا تھا۔ کیا تم ممی سے ملے؟ اصلی لاپرواہی سے کہتے شیرو نے روم فریج سے سافٹ ڈرنک کے 2 کین نکالے، ایک اس کی طرف اچھالا اور دوسرے میں خود دانت گاڑ دیے۔ سعدی نے کیچ کر کے سائڈ پہ رکھ دیا، اسے واپس جلدی جانا تھا۔ ہاں، انہوں نے ہی بلایا ہے، پچھلی دفعہ ان کے آنے پہ مل نہیں سکا تو ان کا شکوہ بنتا ہے، اس نے صاف گوئی سے بتایا۔ ممی بھی نا بڑی پوزیسو ہے۔ شیرو نے گردن پیچھے پھینک کر گھوم پڑا، پھر سیدھا ہوا۔ لو نا، میں چلتا ہوں۔ سعدی کی نظر کمپیوٹر اسکرین پہ پڑی۔ اوہ شیرو، تم اور حنین اس گینگ کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ہفتے بعد لگائی ہے، سارا دن پڑھ پڑھ کر دماغ خالی ہو جاتا ہے۔ سعدی نے مڑ کر دروازے کو دیکھا، یہاں سے آدھا لاؤنج نظر آتا تھا، شیریں نہیں دکھائی دیتی تھی۔ یہ تمہاری بھابھی تھی نا، بلونڈ بالوں والی؟ پر کھڑی شیریں کے اعصاب تن گئے، بھنوئی بیچ گئے۔ لو، کوئی بلونڈ نہیں ہے، وہ بال ڈائی کرواتی ہے، ہر تیسرے مہینے یہاں سے 500 پاؤنڈ کا ہیئر ڈائی کروا کر جاتی ہے۔ وہ پھر سے ہنسا۔ کس طرح کی ہیں تمہاری بھابھی؟ سرسری سے پوچھا۔ صبح صبح اتنا میک اپ کر کے کمرے سے نکلتی ہے، پھر سارا شہر گھومتی ہے، بھائی کا پیسہ بے تحاشا جھونکتی ہے، سونیا کا خیال بھی نہیں رکھتی، بھائی سے اکثر جھگڑا رہتا ہے۔ تمہیں کیسی لگی؟ گردن پیچھے کر کے گھوم پھر بھر کے وہ کہہ رہا تھا۔ اچھی ہیں۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھ گیا، تب تک شیریں اپنے کمرے میں غائب ہو چکی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ بستر کے کنارے آ بیٹھی، چہرہ احساس حدت سے سرخ پڑ رہا تھا، آنکھوں میں اضطراب، پریشانی، غصہ سب تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹتی رہی، پھر کافی دیر بعد نکلی تو گھر میں خوب شور مچا تھا۔ میں نے تم پہ اعتبار کیا مگر تم اس قابل نہیں تھے، بالکل اپنے باپ پہ گئے ہو، وہی مزاج، وہی غصہ، وہی عادتیں۔ ایک وہ فارس کم تھا، تمہارے باپ کی کاپی، اسے گنس کا شوق ہے، اور تمہیں اس کا۔ شیریں حیران مگر محتاط سی قدم قدم چلتی شیرو کے کمرے کے دروازے تک آئی۔ وہ پورا کھلا تھا، اندر شیرو شاکڈ، شرمندہ، بخلایا سا کھڑا تھا اور بار بار ماں کو روک رہا تھا جو بکھری ہوئی شیرنی کی طرح ایک ایک تراس کھول کر چیزیں باہر پھینک رہی تھی۔ شیریں نے بازو سینے پہ لپیٹ لے اور ذرا سکون سے دیکھنے لگی۔ ممی پلیز، میرا دل چاہ رہا ہے ابھی پولیس کو فون کروں اور کہوں کہ اس ڈرگ ڈیلر کو آ کر لے جائے میرے گھر سے۔ یہ میرا گھر ہے، سنا تم نے؟ یہ میرا گھر ہے۔ وہ چلاتی ہوئی وارڈروب سے کپڑے نکال کر فرش پہ ڈال دیتی، وہ سفید سرمئی بوٹیوں والا پیکٹ بھی باہر آ گرا۔ شیرو نے سر جھکا دیا۔ میرے بغیر تم کیا ہو؟ میرے بغیر تمہارا باپ کیا تھا؟ یہ اس کی ساری جائیداد یہ میری عطا کی ہوئی ہے۔ یہ سب میرا باپ چھوڑ کر مرا تھا، تمہارا باپ لے کر پیدا نہیں ہوا تھا۔ اور تم؟ کسی دراز کی پشت پہ بازو لمبا کر کے ہاتھ ڈالا اور 2 پیکٹ باہر نکال کر زور سے شیرو کے پیر پہ پھینکے۔ تمہیں آج میں اس گھر سے باہر نکال دوں تو کہاں جاؤ گے؟ سڑکوں پہ سو گے اور وہیں بھیک مانگو گے، اور اگر تمہارے باپ کو یہ سب بتا دے تو وہ تمہارا کیا حال کرے گا معلوم ہے؟
कमरा सारा बिखर चुका था। शेरू जुज़बुज़ सा खड़ा था, गुस्सा, पेशवानी, बेबसी, सब जज्बात मिल गए। मम्मी को एकदम कैसे? ये औकात है तुम्हारी? जवाहरात ने झुक कर सफ़ेद पैकेट उठाया, ज़ोर से शेरू को दे मारा। वो इसके सीने से लगकर नैनों में जा गिरा। ये फ्यूचर है तुम्हारा? झुकी मेज़ से अपना मोबाइल उठाया, चेहरे के सामने लाई। कैमरे के क्लिक क्लिक पे नौशेरवा ने हड़बड़ा कर सर उठाया। वो तस्वीर उतार चुकी थी। मम्मी आप क्या? मम्मी मत कहना मुझे, शेरदी घुराई। अगले आधे घंटे में बगैर किसी मुलाजिम की मदद के तुम्हारे कमरे की एक चीज़ दुरुस्त जगह पे ना गई और ये सारी ड्रग्स तुमने आतिशदान में ना झोंकी तो मैं ये तस्वीरें तुम्हारे बाप और भाई को ईमेल कर रही हूँ। आधा घंटा है तुम्हारे पास, सुना तुमने? वो हील वाली सैंडल से गिरी चीज़ों को ठोकर मारकर शोला बार नज़रों से घूरती दरवाजे की तरफ भरी। शहरी फ़ौरन पीछे हो गई और नौशेरवा चकरा गया। क्या आधा घंटा में इतनी जल्दी? जवाहरात एटियों पे वापस घूमी। अब तुम्हारे पास 20 मिनट हैं। एक लफ्ज़ मज़ीद मुँह से निकाला और ये 10 मिनट में बदल जाएंगे। सख्ती से घूरकर वो बाहर निकली और ठास से दरवाज़ा बंद किया। नौशेरवा ने इसे दोनों हाथों में ले लिया, फिर बेख्तियार चेहरा उठाकर घड़ी देखी। ओह नो! जल्दी से वो ज़मीन पर गिरी चीज़ें उठाने लगा। मगर मम्मी को शक कैसे हुआ इतनी अचानक? यूँ बाहर आई है मिसाल के गुलशन में सबा, पूछती है गुज़र इस बार करूँ या ना करूँ। बड़े अब्बा के लिविंग रूम में खामोशी का वक्फा बस चंद लम्हे को आया था। नुसरत अपना मुद्दा बयान करके कतरे बेबसी से बारी बारी सास ससुर को देखने लगी। बड़े अब्बा चुप से हो गए। पहले फरहाना बेगम की तरफ देखा जो अगले ही पल कतियत से नफ़ी में सर हिला रही थी। ये नामुमकिन है, हमारी तरफ से इनकार समझो नुसरत। फरहाना, बड़े अब्बा ने तनबई अंदाज में इनको देखा, मगर कुछ मामलात में इनका ज़ोर अपने शौहर पे बहुत चलता था और ये इन्हीं में से एक था। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। हम तुम्हारे भाई को नहीं जानते, ऐसे कैसे किसी को अपनी बेटी दे दें? वो अपनी नागवारी जब्त करके कह रही थी। मगर बड़े अब्बा इसको जानते हैं और आप वाले से पूछ सकती हैं। वो भी तो तुम्हारा ही भाई है, तुम्हारी तरफदारी ही करेगा। हम सोच कर बताएंगे नुसरत। वो ज़रा बुलंद आवाज़ में बोले तो फरहाना खामोश हुई। नुसरत फीका सा मुस्कुराई, कदरे बददिली से सास की बड़बड़ाहट देखी और अपना पर्स वगैरह समेटने लगी। वो मायूस थी और बड़ी अम्मी तैश में। इनके जाने की देर थी कि वो बड़े अब्बा पर बरस पड़ी। नुसरत की हिम्मत कैसे हुई अपने भाई का रिश्ता जुमर के लिए मांगे, जैसे हमारी हिम्मत हुई थी आपकी बेटी के भाई का रिश्ता नुसरत के लिए मांगने की। वो भी बड़े अब्बा थे तहम्मुल सुकून से जवाब दिया। वो मज़ीद तिलमिला गई। तब मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी निकलेगी। बच्चों को भी अपनी तरह का बना दिया है, ज़ुबान दराज। वो यतीम बच्चे हैं फरहाना, यतीमों को निडर बनाना चाहिए। वो बदतमीज़ नहीं है। बहरहाल हम नुसरत के भाई की तरफ रिश्ते नहीं देंगे। वो फजीला के बेटे हैं, आखिर क्या बुराई है? इधर हाँ कर देते हैं। तब से वो जवाब मांग रहे हैं। फजीला भी तो नुसरत की रिश्तेदार है, उसका बेटा फारिस से अच्छा नहीं है। रहने भी दें, फजीला मेरी अम्मी की तरफ से भी रिश्तेदार लगती है। हाँ, वो मज़ीद बिगड़ गई। आप जुमर से पूछ लीजिए फरहाना, दोनों रिश्ते बता दीजिए जो इसका फ़ैसला हो। खिलाफ मामूल बड़ी अम्मी इस तजवीज़ पे खामोश हो गई। ठीक है, आप कुछ मत कहिएगा, मैं खुद जुमर से बात कर लूँगी। अगर उसने फारिस के लिए इनकार कर दिया तो फिर आप हमाद के लिए इनकार नहीं करेंगे। बड़े अब्बा ने इस बात पर सर हिला दिया। अलबत्ता वो मुतफ़क्किर और मुतज़ब्बिब थे कि इनकी खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। जो फ़र्क सुबह पर चमकेगा तारा हम भी देखेंगे। वो शाम बहुत सुहानी उतर रही थी। जुमर ने वस्त कॉलोनी में कार रोकी और गर्दन मोड़कर हनीन को देखा। तुम्हें यकीन है तुम मेरे साथ आना चाहती हो? आज जुमर के 2 दिन का वक्त तमाम हुआ और वो तैयार थी। पॉजिटिव, वो गर्दन अकड़ा कर बोली। माथे पर कट्टे बाल छोड़कर बाकी फ्रेंड्स चोटी में बंधे थे। वैनक के पीछे झांकती आंखों का भला एतमाद था और मुस्कुराहट भी। ये रंग अच्छी लगेगी आप पे। साथ उसने जल्दी से जबड़ा सीधा कर लिया। जुमर ने थैंक्स कहकर डैशबोर्ड से खुला खाकी लिफाफा उठाया, कार बंद की और बाहर निकल आई। घंटी बजाकर दोनों मुंतज़िर से गेट पे खड़ी थीं। जुमर हनीन से दराज कद थी, घुंघराले बाल जुड़े में बंधे और संजीदा चेहरे पर वो लौंग वाकई अच्छी लग रही थी। पुरसुकून ठंडे तासरात। हनीन अलबत्ता पुरजोश थी। खरामा चलते वो साहब गेट तक आए। जी, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आई हूँ जुमर यूसुफ, मिसेस यास्मीन से मिलना है। इन्होंने बाहर झांका। किस सिलसिले में? अगर आप अगले 30 सेकंड में मुझे इज्जत से अंदर ना लेकर गए तो मैं ये कोर्ट ऑर्डर, खाकी लिफाफा लहराया, वापस जज के पास ले जाऊंगी और कहूंगी कि आपने कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। कल आपको जस्टिस सदीकी के पास हाजिर होना पड़ेगा तो ऐन अदालत के ज़ुमरे में। और आप बोल रहे हैं या मैं जाऊँ? साहब की आंखें पूरी खुल गई। पता दरवाज़ा इन्होंने फिर भी कदरे तजब्ब से खोला। अंदर बैठक टुमान ड्राइंग रूम में बैरूनी दरवाजे से ले आए। इन्होंने पायदान पे जूते उतारे। अंदर नरम कालीन था। जुमर ने पायदान को देखा और फिर अपने जूतों समेत चलती अंदर आई। टांग पे टांग रखकर सिंगल सोफे पे बैठी। हनीन भी आने लगी। फिर निगाह ड्राइंग रूम की दीवार पे आला एकेडमिक शील्ड पे पड़ी। उसने रुक कर पायदान पे जूते उतारे और जुमर के करीब दूसरे सोफे पे आ टिकी।
میرے پاس صرف 15 منٹ ہیں، مسز یاسمین کو بلائیے۔ زمر نے گھڑی دیکھتے اسپاٹ انداز میں صاحب کو مخاطب کیا۔ وہ فوراً اندر چلے گئے۔ مسز یاسمین جلد ہی ان کے ہمراہ آئیں۔ زمر کو دیکھ کر کچھ الجھی ہوئی استقبالیہ مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا اور بیٹھتے ہی حنین پہ نظر پڑی جو ان کی آمد پہ کھڑی ہو گئی تھی تو چونکی وہ دوبارہ زمر کو دیکھا۔ یہ میری بھتیجی ہے، اور سرد آنکھوں کے ساتھ ان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میڈم نے اپنی ذرا سنجیدگی سے حنین کو گھور کر دیکھا۔ اب گھٹنا ملا کر بیٹھی، البتہ گردن ویسی ہی تنی ہوئی تھی۔ آپ کس سلسلے میں؟ مگر زمر نے ان کو سوال پورے نہیں ہونے دیا۔ وہ صاحب واپس جا رہے تھے۔ اس نے ان کو پکارا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں محمود الرحمن جاوید صاحب؟ ساری بات آپ کے سامنے ہی ہوگی۔ وہ متذبذب سے واپس آ بیٹھے۔ بیوی کو دیکھا، وہ متشبہ نظروں سے زمر کو دیکھ رہی تھی۔ پاکستان پینل کوڈ پڑھا ہے کبھی آپ نے؟ جی۔ ایکسٹورشن ایک جرم ہے، آرٹیکل 384، 3 سال قید یا پھر جرمانہ یا دونوں۔ بلیک میل کرنا بھی جرم ہے، آرٹیکل 387، 7 سال قید یا جرمانہ یا دونوں۔ اس وقت آپ دونوں یہی کر رہے ہیں، اور بالکل بھی مجھے درمیان میں مت ٹوکے گا کیونکہ میری بھتیجی کے ساتھ یہ دونوں جرائم کرنے پہ آپ پہ سزا واجب ہوئی ہے۔ آپ اس کو فورس کر رہی ہیں کہ یہ آپ کی بیٹی کے لیے نوٹس بنائے، ورنہ آپ اسے اسکول سے نکال دیں گی۔ اوہ، شاید آپ نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا۔ محمود الرحمن صاحب اچنبھے سے باری باری دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، آپ میرے ہی گھر آ کر مجھ پہ یہ الزام کیسے لگا سکتی ہیں؟ زمر نے خاکی لفافہ اٹھایا، کاغذ نکالے، شڑپ سے سامنے رکھے۔ محمود صاحب، آپ نے G11 میں ایک پلاٹ پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ مسز یاسمین جو ضبط تیش میں ابھی کچھ بولنے کا ارادہ رکھتی تھی ایک دم سناٹے میں رہ گئی۔ محمود صاحب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ آپ کے خلاف فیصلہ آیا تھا اور آپ نے فیصلے پر اسٹے آرڈر لیا تھا، اور یہ جو دوسرے کاغذات ہیں یہ میں کل عدالت میں جمع کرواؤں گی، جس کے بعد آپ کے اسٹے آرڈر کینسل ہو جائے گا۔ آگے جو ہوگا وہ آپ جانتے ہیں۔ یہ بچی جھوٹ بول رہی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ پھر سے تیش میں آ کر بولنے لگی۔ محمود صاحب یکے بعد دیگرے کاغذ کو دیکھ رہے تھے اور رنگت اڑتی جا رہی تھی۔ کیا ثبوت ہے اس کے پاس کہ میں نے ایسا کہا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی حنین نے سر اٹھایا اور آئی فون کی سیاہ اسکرین ان کے سامنے کی۔ میم، اس دن کی ہماری اسٹاف روم کی گفتگو میں نے اس میں ریکارڈ کر لی تھی۔ بڑے ادب سے گزارش کی۔ میم کو ایک دم سانپ سونگ گیا، بالکل چپ ہو گئی۔ آپ بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم یہ گفتگو پرنسپل صاحبہ کو سنوائیں، رائٹ؟ میں نے سادگی سے سوال کیا۔ وہ دونوں خاموش تھے۔ آپ چائے تو نہیں پلوائیں گے آپ؟ اگلا سوال مزید سادگی سے پوچھا۔ دیکھیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ اگلے 5 منٹ وہ ان کو ہاتھ اٹھا کر سمجھاتے رہے۔ معذرت، یقین دہانی۔ مسز یاسمین بالکل خاموش بیٹھی رہیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کر کے زمر نے سوچتی نظروں سے حنین کو دیکھا جو سیٹ بیلٹ باندھ رہی تھی۔ یہ فون تو تمہیں کاردار صاحب نے میم سے آخری گفتگو کے بعد نہیں دیا تھا؟ حنین نے شرارت سے لب دبائے نظریں اٹھائیں۔ پھپھو، میری بھی ایک سائیڈ ہے، ایسی ہے جو آپ نہیں جانتی۔ وہ ہنس کر کار سٹارٹ کرنے لگی۔ ویسے آپ میری پرنسپل سے بھی تو بات کر سکتی تھی، ہے نا؟ اسے بھی خیال آیا۔ میں نے مسئلہ حل کرنے کا وعدہ کیا تھا، مسز یاسمین کو تمہارا دشمن بنانے کا نہیں۔ حنین کے لب اوہ میں گول ہوئے، پھر مسکرا دی۔ تھینکس۔ تمہارے ماموں فارس کا آج شام تمہاری طرف آنا ہوگا۔ وہ عموماً ویکینڈ پہ آتے ہیں نا، مجھے ان سے کچھ بات کرنی تھی، اس لیے سوچا ملاقات ہو جائے تو اچھا ہے۔ حنین نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا۔ وہ پرسکون سی ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ شام میں آئیں گے، کہا تو تھا۔ آپ تھوڑا سا گھر چل کر ویٹ کر لیں گی نا؟ شیور۔ حنین سامنے ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے لگی، انگلیاں بھی مروڑتی رہی، پھر ذرا کی ذرا زبر کو دیکھا۔ یہاں روک دیں، پودینہ لے لوں میں؟ پودینہ کیوں؟ وہ مارکیٹ کے قریب کار لے گئی۔ جب چٹنی بناؤں گی تو امی کو لازمی پکوڑے بنانے پڑیں گے، سمجھا کریں نا۔ وہ سبزی کی دکان کی طرف آئی اور ذرا اوٹ میں کھڑی ہوئی کہ دور پارکنگ میں موجود زمر اس کو دیکھ نہ پائے۔ جلدی سے موبائل پہ، جس میں امی کی سم تھی، کال ملائی۔ ماموں، آپ اسی وقت ہمارے گھر آ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ مصروف تھا۔ حنین نے فون کان سے ہٹا کر اسے گھورا۔ امی پکوڑے بنا رہی ہیں، میں ڈائٹنگ پہ ہوں۔ اوف ہو، پھپھو آئی ہوئی ہیں، ان کو کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ آپ نے نہیں آنا تو نہ آئیں، میں کہہ دیتی ہوں کہ وہ آپ سے فون پہ ہی بات کر لیں۔ وہ جل کر بولی۔ امید تھی کہ اب وہ فوراً حامی بھر لے گا، مگر شیور، ان کے پاس میرا نمبر ہے، اب میں کام کر لوں؟ نہیں، 1 منٹ رکیں، وہ گھبرا کر بولی۔ میں نے پھپھو سے کہا ہے کہ ان کا پیغام دے چکی اور آپ نے حامی بھر لیے، اب مجھے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو مرضی ہے، بائے۔ جلدی سے فون بند کر دیا اور سبزی والے کو پیسے دینے لگی۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کو ہم ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں، اور آپ کو آج کے ایپیسوڈ کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس کی اور ایپیسوڈس آپ تک پہنچ جائیں۔ بائے بائے۔